امیر المومنین علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ ادنا ما بہی یکون الانسان ضالا، سب سے چھوٹی چیز جو انسان کی گمراہی و ضلالت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کی حجت کو نہ پہچانتا ہو، وہ خدا نے جو حجت اس پر قائم کی ہے اسے معلوم نہ ہو، حجت کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ ادنا ما بہ یکون الانسان ضالا بہ الحجت، حجت جو خدا نے قائم کی اس سے آشنا نہ ہو انسان۔ یہ کم ترین چیز ہے انسان کی گمراہی و ضلالت کے لیے، یا ابتدائی ترین چیز ہے انسان کی گمراہی و ضلالت کے لیے۔ یہاں سے ساری گمراہیاں شروع ہوتی ہیں، ساری ضلالتیں شروع ہوتی ہیں۔ جسے حجت کی پہچان نہیں اسے کسی چیز کی پہچان نہیں۔ توجہ فرمائے ابھی اس حدیث کی طرف جو تعقیبات نماز میں، تعقیبات نماز عموماً ہم نماز بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور تعقیب بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ بات جب یہاں پہنچی حرج نہیں، میں تکمیل کر دوں نقطے کو۔ نماز تین پہلو ہیں نماز کے: احکام نماز، آداب نماز، اسرار نماز۔ تینوں معلوم ہونے چاہیے ایک مومن کو، نمازی کو۔ احکام تاکہ نماز صحیح پڑھ سکو، آداب تاکہ نماز خوبصورت و زیبا پڑھ سکو، اور اسرار تاکہ نماز کی روح، بندگی کی روح کو بھی ادا کر سکو۔ سر نماز بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے امام خمینی رضوان اللہ علیہ وہ فقیہ ہیں جنہوں نے نماز کے بارے میں تینوں چیزیں لکھی ہیں۔ احکام صلاۃ تحریر و وسیلہ میں لکھے، آداب الصلاۃ آداب الصلاۃ میں لکھے، اور پھر معراج السالکین لکھ کر اسرار نماز بھی بیان کر دیے کہ نماز معراج مومن ہے۔ تین باب ضرور نماز کے بارے میں آگاہ ہو جاؤ، آشنا رہو۔ اگر کتابیں نہیں ہیں اہتمام کرو، دروس کا اہتمام کرو، علماء کو بلاؤ، علماء سے طلب کرو کہ آج ہمیں احکام نماز سکھائیں، اس ہفتے ہمیں آداب نماز سکھائیں، اس ہفتے ہمیں اسرار نماز سکھائیں۔ خصوصاً یہ جوانان عزیز سیکھیں یہ چیزیں، مطالبہ کریں علماء سے۔ آپ یہ حق ہے آپ کا، آپ کے بنیادی حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ علماء سے اپنے دین کا مطالبہ کرو کہ وہ دین جو ہمارا حقیقتاً ائمہ معصومین نے بیان فرمایا، رسول نے، وہ ہمیں بتاؤ۔ آپ نے پڑھا ہے، آپ حوضوں میں رہے ہو، آپ مدارس میں رہے ہو، یہ حق ہے ہمارا کہ ہمارا دین ہمیں بتاؤ۔ قرآن نے علماء پر واجب قرار دیا ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ کیوں ہر قوم سے ایک گروہ اٹھ کر نہیں جاتا، دین سمجھ کر واپس اپنی قوم میں لوٹ کر آئے اور اپنی قوم کو انذار کرے تاکہ یہ قوم نجات پا جائے۔ ہر قوم سے ایک گروہ جائے اٹھ کر اور قوم مطالبہ کرے ان سے۔ ہم نے علماء کو پیسے دے کے فقط پیش نماز رکھا ہوا اور ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ ایک جگہ گیا میں مجالس پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جب آئے ہوئے ہیں تو آپ نماز بھی پڑھایا کریں۔ نماز پڑھانا شروع کر دی، اور ادھر سے انہوں نے آ کر کہا جی نماز پہ آپ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، یہ تو تھوڑی نماز ہمیں چاہیے، شارٹ نماز چاہیے تھی، آپ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ مولانا جو وہاں تھے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے نماز۔ زور عصر ظہرین کی نماز تھی، زور و عصر ملا کے انہوں نے کہا کہ دونوں نمازوں کے اوپر صرف 8 منٹ لگنے چاہیے، اذان و اقامت سے لے کر والسلام تک 8 منٹ کے بعد مسجد خالی ہونا چاہیے۔ خوب ظاہر ہے کہ بندے خدا کو پیسے دیتے ہیں، وہ اس کو مجبور ہے 8 منٹ پر۔ وہ امام نماز نہیں ہے، وہ ملازم ہے مسجد کا، جس کو پیسے دے کر 8 منٹ میں نماز ختم کرنی ہے۔ نماز کی تعقیبات میں یا نماز کے اذکار میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضرورت ہیں، وہ چیزیں ذکر نماز بنا دی گئی ہیں جو ہر روز کی ہماری روح کی غذا ہیں، ضرورت ہیں۔ فاتحہ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں دن بھر رات بھر یاد رکھنی چاہیے، ہر لحظے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اذکار نماز، ارکان نماز، وہ چیزیں ہیں جو خدا کا ارادہ ہے کہ یہ مومن ہمیشہ اس کے سامنے رہیں، یہ امور ان کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ تعقیبات نماز،
وہ ذکر قرار دیے، وہ امور قرار دیے تاکہ روزانہ یاد دہانی کرائیں، ہر لحظے اس کو یاد دہانی کرائیں کہ غافل نہ ہونا، یہ بڑا اہم سبق ہے تیرا۔ جس طرح گھر سے آپ بھیجتے ہیں کسی کو اہم چیز لینے کے لیے، پھر پیچھے سے کال کرنا، میسج کرنا شروع کرتے ہیں، بھول نہ جانا وہ چیز جو ہم نے کہا تھا۔ جب بہت ضروری چیز خواتین کو ضرورت ہوتی ہے تو مرد کو پیچھے سے فون پہ فون کرتی رہتی ہیں، کہیں بھول نہ جانا، کہیں آفس میں نہ چھوڑانا، کہیں مارکیٹ میں نہ چھوڑانا، کہیں یہ نہ ہونا کہ ایسے ہی خالی گھر آ جاؤ، بار بار یاد دلاتے ہیں۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کے بعد کہا کہ اس کو یاد رکھو، کہیں بھول نہ جانا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اس کو بھولنا مت، یہ کلیدی و بنیادی بات ہے۔ خوب ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے میسج آتا ہے اللہ کا، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ امام علیہ السلام سے روایت ہے 29 نمبر، یہ صفحہ اصول کافی جلد اول صفحہ 342 پر ہے۔ باب کا نام میں عرض کرتا ہوں، اگر مطالعہ کرنا ہو تو فرصت ملے تو۔ بابن فی الغیبت، کتاب حجت میں صفحہ 335 سے یہ باب چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ بابن فی الغیبت یعنی آج ہمارے زمانے کے بارے میں روایت ہے، زمانہ غیبت کی روایت ہے کہ جب آپ کے امام غائب ہیں، امام علیہ السلام نے اس بارے میں روایات بیان کی ہیں، رہنمائی کی ہے کہ زمانہ غیبت و انتظار کیسے گزارنا ہے۔ اس میں آخری روایت سے پہلے 29 نمبر روایت یہ ہے، حسین ابن احمد اس کے راوی ہیں، انہوں نے احمد ابن ہلال سے یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے عثمان ابن عیسیٰ سے، انہوں نے خالد ابن نجی سے یہ روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے بہت جید صحابی امام علیہ السلام کے زرارت ابن آئین سے یہ روایت نقل کی ہے۔ زرارہ جو بہت عظیم فقیہ ہیں کہ جن کا تشیع پہ بہت بڑا احسان ہے کہ امام علیہ السلام سے انہوں نے وہ دقائق دین پوچھ کر روایت کے طور پر نقل کیے ہیں، اور مکتب تشیع کو غنی کرنے والی چند شخصیات میں سے ایک زرارہ ہیں۔ زرارہ امام علیہ السلام کے سامنے حاضر تھے۔ قالا، زرارہ کہتے ہیں قالا ابو عبداللہ علیہ السلام لا بد للغلام من غیبت قلت ولما کان یخاف واومأ بیدہ الی بطنہ وهو المنتظر وهو الذي يشك الناس في ولادته فمنهم من يقول حمل ومنهم من يقول مات ابوه ولم يخلف ومنهم من يقول ولد قبل موت ابيه بسنتين قال زرارہ فقلت وما تأمروني لو ادركت ذلك الزمان۔ حالات بتا رہے ہیں کہ ابھی میں چھوڑتا ہوں پہلا حصہ روایت کا، بات لمبی ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے حالات بنائے کہ ایک ایسا زمانہ ہوگا، امام کی ولادت ہوگی اور لوگ کس قسم کی باتوں میں الجھ جائیں گے۔ کچھ کہیں گے امام پیدا ہی نہیں ہوئے، کچھ کہتے ہیں امام چلے گئے اس دنیا سے، کچھ کیا کہیں گے، کچھ کیا کہیں گے۔ ہر آدمی ایک خاص فرعی باس میں الجھ جائے گا اور اصل موضوع کی طرف توجہ نہیں رہے گی ان کو۔ اس وقت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، زرارہ کہتا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوا جب یہ حالات بن جائیں، اس قسم کی صورتحال، میرا وظیفہ و فریضہ کیا ہے بتائیے آپ، میں کیا کروں اس وقت؟ امام علیہ السلام نے فریضہ بتایا، ایک وہ یہ تھا ادعو اللہ بہذا الدعاء وما تأمرونی لو ادرکت ذلک الزمان۔ اے مولا آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا امر کرتے ہیں اگر میں اس زمانے میں ہوا، یہی زمانہ جس میں آج ہم ہیں، میں اور آپ ہیں۔ زرارہ ہمارا سوال پوچھ رہے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، توجہ فرمائیں، ہمارا سوال پوچھ رہے ہیں وہاں سے، آج سے یعنی 1200 1300 سال پہلے زرارہ نے سوال پوچھا آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے کہ مولا اس وقت اگر میں ہوا تو میں کیا کروں، میرا فریضہ کیا بنتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ادعو اللہ بہذا الدعاء، یہ دعا مانگا کر، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کر، کہ مرحوم محدث قمی نے مفاتی میں بھی یہ دعا لکھی ہے انہوں نے۔ کیا دعا مانگو؟ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، یعنی زمانہ غیبت کی دعا، منتظر کی دعا، اس زمانے میں موجود انسان کی دعا۔ کیا دعا مانگو اللہ سے؟ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْكَ، اے پروردگار
اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی معرفت نہ دی، نہ بتا کی، میں تجھے نہیں پہچان سکوں گا. تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر. اور پھر جب اپنی ذات کی معرفت عطا کر، اللہم عرفنی نبیک، اے پروردگار مجھے اپنے رسول و اپنے نبی کی معرفت عطا فرما. جب تیری ذات کی معرفت مجھے ہو جائے، مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما. اللہم عرفنی نبیک، اپنے نبی کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرفہ قط، اگر تو نے مجھے نبی کی معرفت عطا نہیں کی، میں تیرے نبی کو ہرگز نہیں پہچان سکوں گا. اور امام فرماتے ہیں پھر یہ دعا مانگو، اللہم عرفنی حجتک، اے پروردگار اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اے پروردگار اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا نہ کی، میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. بہت ساری روایات ہیں معرفت حجت کے بارے میں، کہ معروف روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ روایت عنوان حجت کے ساتھ بھی ہے کہ من مات ولم یعرف حجت زمانہ، جو شخص مر گیا اور اس کو حجت کی پہچان نہ ہوئی، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. خب عزیزان، حجت کو پہچاننا ضروری ہے. حجت کو اسی حجت کے عنوان کے ساتھ